السلام علیکم جی. یو مسٹ ہیو ہرڈ کہ پاکستان ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. دا وے وی لیو ہیئر، جو پورا سسٹم چل رہا ہے اس کا اسلامک ٹیچنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک اس کے بعد ایک فالو اپ جملہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ سارا قصور ملا کا ہے، مولویوں کا ہے، انہوں نے دین کو سخت کر دیا، انہوں نے مشکل کر دیا، انہوں نے بدل دیا، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. مجھے اپرچونیٹی ملی پچھلے کچھ سالوں میں، تھینکس ٹو اللہ، کہ میں ایک ڈفرینٹ ریلیجیس سرکل سے کنیکٹ ہوا. آئی ہیو بن ٹو ڈفرینٹ، ایک خانقاہی نظام، ایک مفتیان اکرام، علماء اکرام، مساجد کے خطیب، امام، مؤذن، میرا ان سب کے ساتھ ایک کنیکشن رہا ڈفرینٹ علاقوں میں. اور مجھے بہت افسوس ہوا یہ جان کر کہ ہمارے 80% سے زیادہ طالب علم، جو اسٹوڈنٹس جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، وہ صدقات اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں. دو اسپیکٹ اس میں، دو سوال ہیں جو ہمیں خود سے کرنے چاہیے. واٹ وی ہیو ڈن فار دیم بفور وی سے کہ جی یہ سارا قصور ملا کا ہے. سب سے بہتر تو یہ ہوتا کہ ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں تو آپ کے بچہ کیوں نہیں گیا؟ آپ کا بچہ بیکن ہاؤس یا ایل جی ایس میں ہے تو وائی یو ہیونٹ تھاٹ اباؤٹ اٹ سمپلی. چلیں، یہ لمبی ڈبیٹ ہے، اس میں بات اس کو چھوڑتے ہیں ابھی سائڈ پہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسکول کے بچوں کو آن کرتے ہیں، وی وری اباؤٹ دیم، ہم کہتے ہیں اسٹریٹ چلڈرن بہت زیادہ ہے، اسکول کی تعلیم اچھی نہیں ہے، سرکاری اسکولوں کے حالات اچھے نہیں ہیں. تو جو لاکھوں بچے اس وقت مدارس میں ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے ان کے لیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمیں ان کو ماڈرن ایجوکیشن دینی ہے دینی تعلیم کے ساتھ. اس کی دو وجوہات ہیں کیوں دینی ہے. نمبر ون، کہ ہمیں یہ پرسیپشن چینج کرنا ہے کہ دے آر اے ڈسکنیکٹڈ ایلیمنٹ آف سوسائٹی. ایک دینی اسکالر، وائی وی ڈونٹ کنسیڈر ہم ایز این انٹلیکچوئل ایلیٹ آف پاکستان. دوسری بات کہ ہمیں ان کو ایک ایسا اسکل دینا ہے جس سے وہ ریسپیکٹیبل طریقے سے کچھ ارن کر سکیں. کہیں وہ اس ٹریپ میں اور اس مسئلے میں نہ آ جائیں جس میں آج اس وقت 95% ہمارے دینی ریلیجس سرکل کے لوگ ہیں، کہ ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے اور ان کے پاس صرف دین کی تعلیم ہے اور علم ہے جس سے وہ روزگار کما رہے ہیں. یہ بہت کمپلیکس میٹر ہے. اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ آج نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی سالوں کا ایک تھاٹ پروسیس ہے، ڈفرینٹ میٹنگز ہیں، سرویز ہیں. آپ کے پاس یہ آج اس کا نچوڑ میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں مدارس کے اندر کمپیوٹر لیبس بنانی ہے. نا وائی کمپیوٹر؟ ہم کوئی اور اسکل کیوں نہیں دے دیتے؟ ہم کارپینٹر بنا دیں، ہم ان کو کوئی اور اسکل دکھا دیں، موبائل ریپیئرنگ کا کچھ کام سکھا دیں، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. سب سے پہلی بات یہ، پاکستان کا پاکٹ سائز اس وقت بالکل شرنک کر چکا ہے. اٹس لائک ٹیکنگ آؤٹ منی فرام ون پاکٹ اینڈ پوٹنگ ان اندر. اگر آپ ان کو اس طرح کا اسکل دیتے ہیں جو لوکل مارکیٹ میں رہے گا، آئی ٹی از دی اونلی وے جس سے آپ باہر سے سرمایہ یا ڈالر لے کے آ سکتے ہیں. ہمیں مدارس کے اندر کمپیوٹر لیبس بنانی ہے. Thanks to Jibran Ahmed, he was here in Lahore today, and we spent most of the day talking to different people, and also we visited one large madrasa. اور اس میں 300 اسٹوڈنٹس ہیں جس میں دو سیگمنٹس ہیں. نمبر ون، درس نظامی کے اسٹوڈنٹس کی جو ایج ہوتی ہے بریکٹ، وہ لائک 15-16 سال سے لے کے 22-23 سال کے درمیان. اور جو دوسری ایج بریکٹ ہے وہ حفظ کرنے والے بچوں کی ہے، جو 5ویں کلاس کے بعد مدرسے میں آتے ہیں اور 3 سال کے اندر آن ایوریج وہ حفظ کرتے ہیں. ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اینڈ ہمیں ایک بڑا مدرسہ ہے فیروز پور روڈ پہ لاہور میں، اس کے اندر ہمیں ایک روم بھی الوکیٹ ہو گیا اور الحمدللہ، اور اب ہمیں اسے سیٹ کرنا ہے اور کمپیوٹر لیب بنانی ہے، اور وہاں پر ایک پرماننٹ انسٹرکٹر انڈر اور سپرویژن ہمیں لے کے جانا ہے. اس میں آپ کے 2-3 سوال ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس پورا پلان ہے کہ ہم نے بس کمپیوٹر سجا کے ان کو بٹھانا ہے؟ ہم نے کروانا کیا ہے؟ سو بگ تھینکس ٹو جبران، اینڈ آئی نو عمران انصاری اینڈ عمران فرام سعودیہ. عمران بھائی، مجھے ان کا پورا نام بھول گیا، دونوں عمران. ایک ٹیم ہے ان کی ماشاءاللہ، دیٹ از دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اور پاکستان میں 5 اسکولوں میں وہ ایک پورا کریکولم انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ ایک لاجیکل تھنکنگ بچوں کے اندر کیسے لے کے آنی ہے، اور پروگرامنگ کی طرف بھی بچوں کو کیسے لے کے آنا ہے، اویئرنیس کیسے دینی ہے، اور اس کے اندر ڈفرینٹ کورسز ہیں. وہ 5 اسکولوں میں یہ امپلیمنٹ کر چکے ہیں الحمدللہ. ہمیں ایک
कंटेंट पर्सपेक्टिव से, एक प्लान पर्सपेक्टिव से एक जंप स्टार्ट मिल रहा है, और हम वो सिलेबस, वो कोर्स आउटलाइन लेकर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सबसे पहले। दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने देखा है कि हम स्कूल के 270 बच्चों को इस वक्त स्पॉन्सर कर रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी, हमारी मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी है इस वक्त कि आप हर बच्चे से एक डोनर अटैच्ड है, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन सी देम एक्सेट्रा। इन्हीं सब चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने ये कमिटमेंट आज की है। वी विज़िटेड द मदरसा, हमने वहाँ पर उनके साथ डिटेल सीटिंग की है, सारा सर्वे करने के बाद हमने उनसे कमिटमेंट की है कि इंशाल्लाह ताला राइट एट ईद, आफ्टर ईद, इमीडिएटली आफ्टर ईद हमारी लैब वहाँ पर ऑपरेशनल होगी। ये कमिटमेंट मैंने अपने दोस्तों के बिहाफ पे, अपने डोनर्स के बिहाफ पे कर दी है। वी नीड 1.8 मिलियन, 18 लाख रुपए हमें चाहिए, जिसमें से 12 लाख हमें लैब सेट करने का कॉस्ट है, जिसके अंदर 10 कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर टेबल्स हैं, और एक अदद यूपीएस होगा, और 6 लाख रुपए हमने रिज़र्व रखा है एक साल की सैलरी एक बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, जो 50,000 तकरीबन लेगा। तो इट्स लाइक 18 से 20 लाख का ये एस्टीमेट है। फ़िलहाल मैं फ़ंड रेजिंग पर्सपेक्टिव से 18 लाख की रिक्वेस्ट आप सब लोगों के साथ कर रहा हूँ। वंस अगेन, मे बी ये मैसेज उन लोगों को ज़्यादा फील होगा या कंसर्निंग होगा उन लोगों के लिए जिनको ये बात तकलीफ़ देती है जब उनके कानों में ये पड़ता है कि सारा कसूर मौलवियों का है या मुल्ला का है। अच्छा, ये सुनते आ रहे हैं तो हमने क्या किया, तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि अब स्कूल का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है, हमारी कंस्ट्रक्शन आज स्टार्ट हो गई है, मैंने तस्वीरें शेयर की हैं जो एम्पावरमेंट सेंटर की है, एंड आई थिंक हम मदारिस के बच्चों को डिसऑन नहीं कर सकते। ये हमारा इंटेलेक्चुअल एलीट है, एंड वी नीड टू इंटीग्रेट दैम विद रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, मेरे पास सारी डिटेल हैं, इट्स नॉट जस्ट अ प्लान ऑन पेपर। हमारा चीज़ें फ़ाइनल हो गई हैं, और अब हमें 1.8 मिलियन, 18 लाख रुपया चाहिए इस काम के लिए। ये नॉन ज़कात कैटेगरी में से आएगा वंस अगेन, लेकिन एक बेहतरीन ज़रिया है आपका ये इस वक्त सदका जारिया का। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट। मुझे आप अलहदा से मैसेज डालें, एज़ मच एज़ यू कैन डू, ठीक है। अगर आप एक बंदा एक कंप्यूटर डोनेट करना चाहता है, हमने सेकेंड हैंड परचेज़ करने हैं, तो इन शॉर्ट आप ये कह लें 1 लाख रुपया उसका बनेगा एक कंप्यूटर का। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह खैर।